لگا اللہ دین کا، قرآن پڑھ ہی نہیں سکے، حدیث کو دیکھ ہی نہیں سکے، ترجمہ غور ہی نہیں کیا۔ ہم تو اس دین سے غافل رہے، صبح ڈیوٹی پہ جاتے تھے، رات کو آتے تھے، تھکے ٹوٹے گر کے سو جاتے تھے۔ اللہ ہم دین سے غافل رہے، ہمیں سزا نہ دے۔ کیا خیال ہے ہم میں سے کتنوں کا یہ بہانہ ہے کہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا؟ ایک نماز جو ہم دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، میں اپنے نفس سے پوچھوں، آپ اپنے دل سے پوچھئے، ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے صحیح بخاری صحیح مسلم کھول کر رسول اللہ کی نماز کا طریقہ، کتنے ہیں؟ اللہ جزائے خیر دے مملکت سعودی عربیہ کے حکمرانوں اور ذمہ داران کو۔ قرآن حکیم مجمع ملک فہد سے ہر زبان میں نکل چکا، اردو میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، کشمیری میں ہے، ہر زبان پشتو میں ہے۔ اب بھی کوئی یہ کہے کہ ہمیں موقع نہیں ملا، ہمیں ٹائم نہیں ملا، تو کیا یہ بہانہ اللہ کے سامنے چلے گا ہمارا؟ دوسری بات، وجدنا علیہ آباءنا، ہمارا جرم کیا ہے؟ ہمیں جو ہمارے ماں باپ نے سکھایا، جو ان کو کرتے دیکھا وہی ہم نے کیا۔ اللہ کہتا ہے یہ 2 بہانے قیامت کے دن قبول نہیں ہوں گے۔ کیا خیال ہے ہماری بربادی میں یہی 2 باتیں ہیں؟ یا تو مجھے اور آپ کو دین سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے، دین سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، اور اگر ہے تو پھر کہتے ہیں جی مولوی صاحب کیا کریں، ہمارے تو دادا ابا 11ویں دیتے آتے تھے، کیسے انکار کر دیں؟ یہ جو شرک بدعات ہو رہی ہے یہ ہمارے ابا حضور کرتے آ رہے تھے، ہمارے بڑوں نے یہ کیا، اگر نہ کریں گے تو لوگ کہہ دیں گے یہ ماں باپ کا گستاخ ہے۔ میں مثال دے کے بات آگے چلاتا ہوں۔ کسی کا ابا موچی ہو، جوتے پر پالش کرتا ہو، اور اس کا بیٹا پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بن جائے، دنیا میں کبھی کوئی اس کو تانا دے گا تیرا ابا موچی تھا تو ڈاکٹر کیوں بن گیا؟ کوئی تانا دے گا؟ اللہ کے لیے سوچو۔ کسی کے باپ کے پاس گدھا گاڑی تھی، گدھا ریڑی تھی، وہ اس پہ مزدوری کرتا تھا، اور اس نے پیٹ پالا اپنے بچوں کا اپنا، اور بچوں کو پڑھا لکھا کر اب بیٹا اس کا پروفیسر بن گیا، تو کیا خیال ہے کوئی اس کو تانا دے گا تیرا ابا کھوتی ریڑھی چلاتا سی تو پروفیسر سیٹ پہ بیٹھا ہے؟ کوئی تانا دے گا اسے کہ تیرا ابا تو گدھا گاڑی چلاتا تھا، تو یونیورسٹی میں کیوں بیٹھا ہے؟ اگر کوئی تانا دے بھی صحیح تو وہ کیا کہے گا؟ بے وقوف، میرے ابے نے پڑھا نہیں تھا، میرے ابا جی غریب تھے، ان کا باپ ان کو پڑھا نہیں سکا، بے علمی کی وجہ سے وہ موچی بنے یا گدھا بان بنے، گدھا ریڑھی چلانے والے بنے۔ میں پڑھ لکھ گیا ہوں، اس لیے میں نے روزی روٹی کمانے کا یہ راستہ اپنایا ہے۔ دنیا میں کوئی کسی کو تانا نہیں دیتا، اور جہاں معاملہ دین کا آتا ہے، تیرا ابا تے کم کردا سی تو کیوں نہیں کردا؟ دین کے اندر دین اور اسلام کی بات آتی ہے تو فوراً ماں باپ کے دین کو پیش کر دیتے ہیں، ماں باپ نے یہ نہیں کیا۔ ہم جتنے سعودیہ میں آئے ہیں، کیا ہمارے سب کے ماں باپ سعودیہ میں آئے تھے؟ پھر پوچھو بھئی تیرا ابا تے پاسپورٹ بھی نہیں بنوایا سی تو ایتھے کیوں آیا پھردا؟ یہ بہانہ شیطان کی طرف سے گڑا ہوا بہانہ ہے۔ اللہ کے عہد کو پورا کیجئے، اور اللہ کا عہد الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے مانا تھا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ کہا 2 باتیں نہ پیش کرنا قیامت کے دن۔ ایک بات ہم اس سے غافل تھے، دوسری بات بڑوں کے پیچھے چلے تھے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، تم نصیحت پکڑو، اس لیے تمہیں اللہ عز و جل یہ وصیت کرتا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور یہ راستہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لائن لگائی، حدیث میں آتا ہے سیدھی لائن لگائی، پھر اس کے سائیڈوں پر لائنیں لگائی، اور سیدھی لائن لگا کر کیا کہا؟ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم اس راستے پر چلو۔ سائیڈوں پر جو لائنیں لگائی، کہا ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے، وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، ان دائیں بائیں کے راستوں پر نہ چلنا۔ میں اللہ کے لیے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، شیطان اگر اوریجنل شکل میں شیطان کے روپ میں آ کر دعوت دے تو کیا خیال ہے کوئی اس کی بات مانے گا؟ بولو، شیطان کے روپ میں آ کر کے میرے پیچھے لگ جا، تو گیا گزرا گندا انسان، بے دین انسان بھی اس کی بات نہیں تسلیم ہے۔ تو شیطان ہے، بے ایمان، تیرے پیچھے کون لگے گا؟ پھر شیطان کس روپ میں آتا ہے؟ بولو، مولوی کے روپ میں،
شیخ کے روپ میں، پیر کے روپ میں، مرشد کے روپ میں، حاجی کے روپ میں، بڑا سارا عمامہ ہے کندھے پہ اس کے، سارا کچھ ہے، اور بالکل نیک صوفی شریف بن کے کہتا ہے آجا چل چلیے، خود بھی جہنم میں جاتا ہے، اس کو بھی جہنم میں لے کر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھا راستہ جنت کی طرف جانے والا یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اس کے اوپر چلو۔ نبی نے فرمایا یہودیوں کے 71 فرقے بنے، عیسائیوں کے 72 بنے، میری امت کے 73 بنیں گے، کلہم فی النار، سب جہنم کے اندر جائیں گے سوائے ایک جماعت کے۔ صحابہ فوراً پوچھتے ہیں من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک کون سی جماعت ہے، وہ کون سا گروہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی اليوم، آج میں اور میرے صحابہ جس دین پر ہیں، جو اس منہج پر، اس دین پر، اس راستے پر رہے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو محمد اور اس کے صحابہ کے راستے کی مخالفت کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے لیے پوچھتا ہوں صحابہ کیا تھے؟ دیوبندی تھے، بریلوی تھے، سنی تھے، نقشبندی تھے، چشتی تھے، قادری تھے، رضوی تھے، نوری تھے، سہر وردی تھے، وردی تھے، بغیر وردی تھے، کیا تھے؟ کیا صحابہ محمدی نہیں تھے؟ کیا حکم محمد آنے پر صحابہ اپنی گردنوں کو جھکا نہیں دیا کرتے تھے؟ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کیا ہی بہتر ہوتا، حکم نہیں دیا نبی نے، مشورتاً بات کی، کیا ہی بہتر ہوتا ہم یہ دروازہ مسجد نبوی کا عورتوں کے لیے چھوڑ دیتے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں مرتے دم تک دوبارہ میں اس دروازے سے کبھی داخل نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی جمعہ پڑھا رہے، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، دوسرے صحابی مسجد کے دروازے پر ہیں، وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ کہا تجھے تو نہیں کہا بیٹھنے کو، کہا میرے کان میں آپ کی آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ، میں کھڑا کس منہ سے رہ جاؤں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، سیدھا راستہ محمد الرسول اللہ کا راستہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، ایک ہاتھ میں قرآن کو تھامیے، دوسرے ہاتھ میں سنت مصطفیٰ کو تھامیے۔ جو اس کو تھام لیتا ہے وہ محمدی راستے پہ چلا ہے، اور جو اس کو چھوڑ کر دائیں بائیں گھومتا پھرتا ہے اس کے ہاتھ سے محمدی راستہ گم ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کرام کس دین پر تھے؟ سوچئے، اللہ کے لیے عقل کو استعمال کیجئے۔ کیا اللہ کے نبی کے اصحاب کرام کے دور میں کسی کا دربار تھا؟ کوئی درگاہ تھی؟ کہیں عرس ہوتا تھا؟ کہیں لکی رانی سرکس لگتی تھی؟ کہیں میلے تھے؟ پکی قبریں تھی؟ قبروں کی پوجا تھی؟ تعویذ گنڈے لکھنے والے مولوی تھے؟ اللہ کے لیے اپنی عقل سے سوال کیجئے، اللہ کے نبی کے دور میں وہ اسلام کون سا تھا، اور آج ہمارے دور کے اندر وہ اسلام کون سا ہے؟ جو اسلام رسول اللہ کے دور میں تھا وہ صحیح اسلام ہے۔ ہر نئی چیز اچھی ہوتی ہے، ہر نئی چیز اچھی ہوتی ہے، لیکن اسلام جتنا پرانا ہوگا اتنا اچھا ہوگا۔ ہر نئی چیز اچھی ہو سکتی ہے لیکن اسلام جتنا پرانا لوگے اتنا اچھا ہوگا۔ جس اسلام پر ابو بکر چل کے صدیق اکبر بنے، جس اسلام پر عمر چل کر فاروق اعظم بنے، اس اسلام کو تھام لیجئے۔ اس اسلام میں کیا تھا؟ اللہ کی عبادت، محمد کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ مالک بھی یہ حکم دے رہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اللہ کا سیدھا راستہ، محمد کریم کا سیدھا راستہ یہ ہے، اس کے اوپر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، مختلف پگڈنڈیوں پر نہ چلو، مختلف راستوں پر نہ چلو۔ کیوں؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ان راستوں پر چلو گے تم اصل راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہمارے ہاں مولوی کیا پٹی پڑھاتا ہے؟ ہاں جی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو زندہ رکھنا تھا، ہر سنت کو زندہ رکھنا تھا، تو کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے، کوئی اس سنت کو پکڑ رہا ہے، کوئی اس سنت کو پکڑ رہا ہے، یہ سارے مختلف راستوں سے چل کر جا رہے ہیں۔ اصل میں مقصد سب کا جنت میں جانا ہے، مقصد سب کا رسول اللہ کی اتباع ہے، راستہ اپنا اپنا ہے، کوئی ادھر سے ہو کر گیا، کوئی ادھر سے ہو کر گیا۔ مالک کہتا ہے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم محمدی راستے کو چھوڑ کر غیروں کے راستے کو پکڑو گے تو تم سیدھے راہ سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ محمدی راستہ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ مثال دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔
دودھ خالص کون سا ہوتا ہے؟ جو بھینس کے تھن سے نکلے وہی خالص ہوگا نا. جو بھینس کے تھن سے دھار نکلتی ہے یہ خالص دودھ ہے. اب اس میں کوئی نلکے کا پانی ملا دے ملاوٹی، دریا کا پانی ملائے ملاوٹی، کنویں کا پانی ملائے ملاوٹی، جوہر کا ملائے ملاوٹی، بارش کا ملائے ملاوٹی، جو مرضی پانی ملا دے ملاوٹی. ایک آدمی وہ کہتا ہے کہ کنویں کا، جوہر کا، نہر کا، نلکے کا یہ تو عام پانی ہے نا. مولوی صاحب میں دودھ کے اندر زمزم کا پانی ملاتا ہوں، مکہ سے منگواتا ہوں، زمزم ڈال کے بیچتا ہوں دودھ میں، تو میرا دودھ تو پھر خالص رہے گا نا خالص نہیں ہوگا. کیا خیال ہے آپ کا؟ زمزم ڈال کر ملاؤ گے، زمزم ڈال کر بیچو گے تو دودھ خالص رہے گا؟ بلکہ حقیقت کیا ہے کہ یہ زمزم ڈال کر بیچنے والا زیادہ فراڈیا ہے. نلکے اور ٹونٹی والے سے زیادہ فراڈیا وہ ہے جو زمزم ڈال کے بیچ رہا ہے، کیونکہ زمزم کے تقدس کو لے کر آیا ہے نا کہ اتنا پاک پانی یہ ڈالنے سے ملاوٹی کیسے ہو سکتا ہے. یہی ہم نے کیا ہے. دودھ کے اندر جو خالص اسلام تھا اس کے اندر کہیں کسی نے کوئی پیر صاحب کو ڈال دیا، کسی نے کوئی شیخ کو ڈال دیا، کسی نے 12 امام کو ڈال دیا، کسی نے اتنے امام کو ڈال دیا، کسی نے اس کو ڈال دیا، کسی نے اس کو ڈال دیا. آپ اس میں کسی کو مرضی ڈال دو، دین کو آپ نے خالص نہیں رہنے دیا. دین خالص اسی وقت تک ہے جب تک یہ قال اللہ اور قال الرسول تک ہے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہیں، وصیتیں ہیں، اس پہ عمل کرو. اس پہ عمل کرو گے تو تم متقی بن جاؤ گے. متقی بنو گے تو پھر اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ تو ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرما دے. ہمیں زندہ رکھ، ایمان پر رکھ، اسلام پر رکھ، توحید پر رکھ. ہمیں موت دے تو اس حال میں دے. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. بچوں کی اچھی تربیت کرنے کے لیے وقفہ کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ یہ بہانے ہیں شیطان کے جو عورتوں کو پٹی پڑھاتا ہے. 4 بچے ہو جائیں گے کیسے سنبھالوں گی؟ ہماری ماؤں نے سنبھالے تھے، نبی کی بیویوں نے کیسے سنبھالے تھے، صحابہ کی بیویوں نے کیسے سنبھالے تھے. یہ فراڈ ہے، جھوٹ ہے. ہاں کوئی عورت اتنی بیمار ہو کہ ڈاکٹر یہ رپورٹ دے دیں کہ اگر مزید اس کا یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر اس عورت کے مرنے کا ڈر ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی بیماری کسی کو لاحق ہو تو وہ ایک الگ ماجرا ہے. باقی تربیت کا ڈرامہ، زیادہ ہونے کا ڈرامہ، یہ سب بہانے اور ڈرامے ہیں. میرے 4 بچے ہو چکے ہیں، کسی ایک کا بھی حقیقہ نہیں کروایا. اب سب کا اکٹھا کوئی گائے بھینس کی شکل میں چاروں کا ایک وقت میں ہو سکتا ہے. اللہ نے مال دیا ہے تو آپ ان کی طرف سے کر دیں، یہ صدقہ ہوگا، کیونکہ اس عقیقے کا وقت گزر چکا ہے. 7ویں دن سنت ہے عقیقہ کرنا، اور اگر وہ بڑے ہو چکے ہیں اگر آپ کریں گے تو صدقے کا ثواب انشاءاللہ ملے گا. اگر جن یا شیطان کا آسیب ہو اور کوئی بھی آسیب زدہ ہو تو اس کے لیے اس کو کیسے ٹھیک کریں؟ تعویذ کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف دعا کرنے سے تو جن شیطان نہیں چھوڑے گا. تو کیا کریں؟ تعویذ کرنے سے چھوڑ دے گا؟ شیاطین اور جنات کا علاج اللہ مالک کا یہ قرآن ہے. شیاطین اور جنات کا علاج اللہ مالک کا یہ قرآن ہے. تعویذ تو مولوی کے پیٹ کا دھندا ہے، اسے پتا ہے خالی پھونک ماروں گا نا، دم کر کے خالی پھر نے کیتا تو کچھ ہے نہیں، تو پیسے ہیں لے لے. کچھ لکھ کر دوں گا تو کہیں گے بھی محنت ہوئی ہے، کچھ سائن ہوئے ہیں، سیاہی لگی ہے. اب تو مولوی اتنے زیادہ ایڈوانس ہو گئے ہیں، تعویذوں کے لیے انہوں نے مہریں چھاپ چھاپ کے رکھی ہوئی. اب لکھتے نہیں، وہ دور گیا، ایڈوانس آ گیا نا. اب ٹھپا لیا مارا اور دے دیا، ٹھپا لیا اور مارا اور دے دیا. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے گھر سورۃ بقرہ پڑھی جائے روزانہ تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. یہ طریقے ہیں. قرآن کو پڑھیے، سورۃ بقرہ کو پڑھیے، رقیہ شرعیہ بازار سے کیسٹ ملتی ہے، کتاب ملتی ہے، وہ گھر میں چلائیے. اس دعاؤں کو پڑھیے، مریض کے کان میں آیت الکرسی پڑھیے، سورۃ فاتحہ پڑھیے، تو انشاءاللہ شیاطین بھاگ جائیں گے.
شیاطین آتے کیوں ہیں یہ بھی غور کر لو. جب گھر کے اندر ڈش انٹینا لگا ہوا ہوگا, بے پردگی ہوگی, بے حیائی ہوگی, گانے باجے ہوں گے, تو یہاں شیطان نہیں آئے گا تو اور کون آئے گا؟ رحمت کے فرشتے تو پہلے ہی گھر میں داخل ہوتے ہی بہت بڑی بتوں سے پورا گھر سجا ہوا ہے. یہ عمران خان ہے.